بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس درجے کی محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت حضرت ابو طالب نے کیسے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کس طرح سے کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے میں کن مشکلات سے گزرے، تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو طالب کے ایمان لانے کے بارے میں حقیقت کیا ہے، کیا وہ اسلام لائے تھے یا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے احسانات کے بدلے ان کو آخرت میں کیا صلہ ملے گا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل فائدہ ہو۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ابو طالب کے والد کا نام حضرت عبد المطلب ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے واحد سگے بھائی تھے، چونکہ دیگر کی والدہ الگ تھیں۔ حضرت ابو طالب نے تاحیات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور ان کی بت پرستی کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی۔ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح انہوں نے ہی پڑھایا، جس کا آغاز کلمہ بسم اللہ سے ہوا۔ تاریخ کے مطابق حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، جن میں حضرت عبداللہ آخری نمبر پر تھے۔ ان کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ جب ہاشمی خاندان میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کا معاملہ اٹھا تو حضرت عبد المطلب نے اپنے تمام بیٹوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان سب کے دلوں پر روحانی نظر دوڑائی، اور حضرت ابو طالب کو اپنے پاس بلا کر فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے تیرے دل میں اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دیکھا ہے، اس لیے اس کی کفالت تمہارے ذمے ہے۔ اس دن سے ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش شروع کر دی۔ آپ کسی بھی وقت اپنے بھتیجے کو اپنے سے الگ نہیں کرتے تھے۔ آپ کی زوجہ فاطمہ بنت اسد بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرتی تھیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دفن کرنے سے پہلے ان کی قبر مبارک میں لیٹے اور اپنی نورانی چادر ان کے کفن کے ساتھ لپٹا کر ان کو دفن کیا گیا۔ دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے لیے حضرت ابو طالب کے 3 جلیل القدر بیٹے علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قبول ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ یاد رہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی 8ویں سال میں ہی قدم رکھا تھا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ رحلت فرما گئے اور وقت آخر اپنے فرزندوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب کی کفالت میں دے دیا۔ بے شک حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی اور آپ کو بڑی عمر میں ٹھکانہ دیا اور آپ کو عزت و وقار دیا، آپ سے دشمنوں کی تکالیف کو دور کیا اور بہت سے شاندار قصیدوں میں آپ کی تعریف فرمائی اور آپ کے متبعین کی بھی عزت کی اور ان سے راضی رہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں حضرت ابو طالب کے تذکرے میں ان الفاظ میں لکھا، جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا تو انہوں نے حضرت ابو طالب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وصیت فرمائی۔ حضرت ابو طالب نے آپ کی کفالت فرمائی اور بہترین تربیت کی اور شام کے سفر کو تشریف لے گئے تو آپ کو اپنے ساتھ رکھا، یہاں تک کہ آپ جوان ہو گئے، اور پھر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابو طالب کی نصرت و حمایت پر کمر بستہ ہو گئے اور آپ کی مدح و تعریف میں کئی قصائد انشا فرمائے۔ ان کا ایک شعر یہ ہے جس کا ترجمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اہل مکہ کو بارش نصیب ہوئی، اور وہ گورے رنگ والے جن کے چہرہ انور کے صدقے سے بارش طلب کی جاتی ہے، جو یتیموں کی جائے پناہ اور بیواؤں کے نگہبان ہیں۔ اور آپ کے قصیدے کا ایک شعر یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا اسم گرامی اپنے اسم گرامی سے مشتق فرمایا، پس وہ عرش پر محمود ہے اور یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب کی آغوش میں دے دیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت اچھے طریقے سے تربیت فرمائی۔
حضرت عبدالمطلب نے جناب ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی وصیت فرمائی تھی، کیونکہ حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ دونوں ایک ہی ماں کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے تھے، اور حضرت ابو طالب وہ ہیں جنہوں نے پیغمبر اسلام کی کفالت فرمائی تھی۔ دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں، بغیر ماں باپ کے فآوا، یعنی آپ کو ان کے محترم ابو طالب کی آغوش عطا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 8 برس تھی جب آپ کے محترم ابو طالب نے ان کی کفالت فرمائی۔ حضرت ابو طالب ہمیشہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احاطہ کیے رہے اور آپ کی نصرت و حمایت کرتے رہے، اور آپ کو ہر اس چیز سے بچاتے رہے جو آپ کی عزت و توقیر پر حرف لانے والی ہو، اور ہر حال میں ان کفار مکہ کی اذیتوں سے آپ کو بچاتے رہے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت فرمائی حتیٰ کہ آپ کی بعثت کا وقت قریب آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب رسالت پر متمکن فرما دیا۔ اس طویل عرصے میں حضرت ابو طالب آپ کی نصرت کرتے رہے، اور ان کی زیر کفالت اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین تربیت فرماتا رہا۔ دوستو، بیان کی گئی روایات اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے، اور انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص رحمت اور شفقت برتی۔ وہ مالدار تو نہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے، جو ملتا اسی پر قناعت فرماتے تھے۔ دوستو، جناب ابو طالب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے، لیکن چچی نے معصوم و یتیم بھتیجے پر ممتا کے جو پھول نچھاور کیے وہ رشتوں کی تاریخ میں سنہرے حروف سے تحریر ہیں۔ ان کا یتیم بچے کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی دنیا بھر کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ یاد رہے کہ جناب عبدالمطلب کی وفات کے بعد قبیلے کی سرداری، خاندان کی سربراہی اور خانہ کعبہ کے متولی کی ذمہ داری جناب ابو طالب کے کندھوں پر آ چکی تھی۔ وہ معاشی طور پر خوشحال نہ تھے۔ اپنے 7 بچوں کے علاوہ اب چہیتے بھتیجے کی سرپرستی اور پرورش کی ذمہ داری بھی آ پڑی تھی۔ ایسے میں سلیقہ شعار اہلیہ نے صبر و شکر، قناعت، سلیقہ مندی، فہم و فراست، سنجیدگی و بردباری، دانش مندی، حکمت اور توکل علی اللہ کے ساتھ سفید پوشی کا بھرم برقرار رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے بھتیجے کو اپنی حقیقی اولاد پر ترجیح دیتے ہوئے ماں کے پیار کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ گھر کی ہر عمدہ چیز اور بہترین پوشاک پر پہلے بھتیجے کا حق تھا، بعد میں اپنے بچوں کا۔ یہ چچی ہی کی تربیت کا اثر تھا کہ 7 بچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے۔ یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہن بھائی آل ابو طالب ہی تھے۔ یاد رہے کہ پیار و محبت کے اس تعلق کے پیچھے حضرت فاطمہ بنت اسد کا وہ والہانہ کردار ہے جس کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار دیا کرتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جن چند خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ماں کا کردار ادا کیا، ان میں چچی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے منفرد حیثیت رکھتی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ نبوت کے اعلان کے ساتھ ہی اہل مکہ کی محبتیں نفرتوں میں بدل گئیں۔ جو کل تک دوست تھے وہ دشمن بن گئے۔ اس کڑے وقت میں جناب ابو طالب کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھیں، جنہوں نے ممتا کی آغوش فراہم کی اور روح کے زخموں پر محبت کے پھائے رکھے۔ نیز اپنے بچوں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اسلام قبول کر کے سابقون والاولون کے اعزاز سے سرفراز ہوئیں۔ دوستو، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دار ارقم میں قیام ہو، یا شیب ابی طالب کی قید سخت طائف کا سفر ہو، یا مکے کے بازاروں میں ڈھائے جانے والے مظالم، ظلمت و کفر، قہر و غضب ہو، اور ابتلا کے اس دور میں یہ چچی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھیں
جو کبھی رازداری سے تو کبھی علل اعلان حق کے ممتا ادا کرتی رہیں۔ قریش ابو طالب کے پاس جا کر شکایت کرتے تو جواب ملتا وہ ماں ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بیٹے، تم ماں کی ممتا کو بیٹے کے پیار سے کیسے جدا کر سکتے ہو؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتی ہیں، میں انہیں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی چچی کے اسلام لانے پر ہوئی۔ دوستو یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے عقل سلیم کے مالک تھے، پاک دامن تھے، بھرپور قوت کے مالک تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں اور زیادہ نکھر کر سامنے آئیں۔ آپ درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت، صبر و شکر، حیا اور وفا، خیر خواہی اور تواضع میں بھی سب میں ممتاز تھے۔ بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یوں کہا ہے وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برسا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا ایک واقعہ یوں نقل کیا جاتا ہے، کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 برس اور مزید 2 ماہ اور 10 دن ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا ارادہ کیا۔ آپ کو ان کی جدائی بہت گراں گزری۔ ابو طالب خود بھی جدائی کی وجہ سے پریشان تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے لیا۔ قافلہ شام کی حدود میں پہنچا تو شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ کیا۔ بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر بولا یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا، میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں، یہ کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے اور ہم اس کا ذکر اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ پھر اس نے قافلے کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا انہیں یہاں سے واپس بھیج دیں، ملک شام نہ لے جائیں کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے۔ اس پر حضرت ابو طالب نے غلاموں کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے بھیج دیا۔ دوستو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کو لمحہ بھر کے لیے بھی برداشت نہ کر پاتے تھے۔ البتہ بھتیجے کی جان کو خطرہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے مجبوراً واپس روانہ کیا۔ دوستو آپ نے ملاحظہ کیا کہ بچپن ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی پیشگوئی اس راہب نے کر دی تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر نبوت کی نشانیاں دیکھ لی تھیں۔ دوستو یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں رہے اور دادا کے بعد اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کام کرنے کے لائق ہوئے تو اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ پھر جب مکہ معظمہ آئے تو وہاں چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ قیرات 1 دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے۔ اس کی قیمت فی زمانے بمشکل 80-90 روپے سمجھ لیں۔ یاد رہے کہ بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ سنت اختیار فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک بار عہد نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائیں۔ پھر جب آپ جوان ہو گئے تو تجارت شروع کی۔ بعض روایات کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صائب بن ابی صائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ آپ تجارت میں بہترین ساتھی تھے، لین دین کے معاملے لڑتے جھگڑتے تھے، نہ بحث کرتے تھے۔ تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حد درجے امانت دار، سچے اور پرہیزگار مشہور تھے۔
ज़िंदगी के सभी मैदानों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का यही तरीका था। इसी बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का लक़ब ही अमीन मशहूर हो गया था। दोस्तों, आपको बताते चलें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के निकाह के बारे में रिवायात ये बताती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने ये निकाह पढ़वाया था। कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सादिक और अमीन होने का मक्का में चर्चा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की दयानतदारी और सदाकत की शोहरत सुनकर सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को तजारत के लिए अपने माल की पेशकश की। वो इज़्ज़त और माल दोनों लिहाज से कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून थीं। लोगों को उजरत देकर अपने माल तजारत के लिए भेजा करती थीं। इस पेशकश के साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को सबसे अच्छी उजरत देंगी। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उनके ग़ुलाम मैसरा के साथ शाम का सफ़र किया, वहाँ ख़रीदो फ़रोख्त की। इस ख़रीदो फ़रोख्त में बहुत ज़्यादा नफ़ा हुआ। इस कदर बरकत हुई कि पहले कभी इतना मुनाफा नहीं हुआ था। शाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मक्का वापस आए और सैयदा की अमानत उन्हें सौंपी। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अमानत और बरकत का ये हाल देखा तो हैरत ज़दा रह गईं। उधर मैसरा ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बातें उन्हें बताईं। तब सैयदा ने महसूस कर लिया कि इन्हें इनकी मुराद मिल गई है। चुनाचे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से अपनी सहेली के ज़रिए से शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर की। उन्होंने सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चचा अमर बिन असद को पैगाम भेजा। इस तरह बात तय हुई और रिवायात के मुताबिक निकाह का खुतबा हज़रत अबू तालिब ने पढ़ाया। इसमें अल्लाह की हम्द व सना की, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के फ़ज़ल व शरफ़ का ज़िक्र किया। इसके बाद इजाब व कबूल के अल्फाज कहे और मेहर बयान किया। ये मुल्क शाम के सफ़र से वापसी के 2 महीने और चंद दिन बाद की बात है। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी। दोस्तों, आपने मुलाहिज़ा किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ये शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब की निगरानी में हुई थी, बल्कि ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब ने ये निकाह पढ़वाया। दोस्तों, याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब ने पूरी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का साथ दिया और मुशरिकीन मक्का से आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की हिफाजत और दिफा फरमाते रहे। मुशरिकीन मक्का का बस चलता तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को हर वक्त कत्ल करने के दर पे थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के चचा अबू तालिब की वजह से ये जुर्रत ना कर सके। दोस्तों, याद रहे कि मुशरिकीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को कई बार कत्ल के मंसूबे बनाए, लेकिन वो जानते थे कि अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के मुहाफ़िज़ हैं और वही मुशरिकीन के अज़ाइम के सामने आहिनी दीवार हैं। लिहाजा मुशरिकीन ने मंसूबा बनाया कि अबू तालिब से 2 बातें की जाएं। यूँ सरदारानी कुरैश अबू तालिब के पास गए और बोले, ए अबू तालिब, आप हमारे दरमियान बहुत इज़्ज़त और शरफ़ वाले हैं। हमने आपसे गुजारिश की कि अपने भतीजे को रोकिए, लेकिन आपने नहीं रोका। आप ये बात याद रखें, हमारे आबाओ अजदाद को गालियाँ दी जाती हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी अक्लों को और समझ बूझ को हमाकत कहा जाए, हमारे खुदाओं की ऐबजोई की जाए, ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप इन्हें रोक लीजिए, वरना फिर हम आपसे और इनसे ऐसी जंग छेड़ देंगे कि एक फरीक का सफाया होकर रहेगा। हज़रत अबू तालिब पर इस ज़ोरदार धमकी का बहुत असर हुआ। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को बुलाकर कहा, भतीजे, तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए थे और ऐसी ऐसी बातें कह गए हैं। अब मुझ पर और ख़ुद अपने आप पर रहम करो। इस मामले में मुझ पर इतना बोझ ना डालो जो मेरे बस से बाहर है। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ख्याल फरमाया कि अब उनके चचा भी उनका साथ छोड़ रहे हैं, वो भी उनकी मदद नहीं करेंगे, कुरैश के मुकाबले में कमज़ोर पड़ गए हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दें कि मैं इस काम को उस हद तक पहुंचाए बगैर छोड़ दूं कि अल्लाह उसे गालिब कर दे या मैं उसी राह में हलाक हो जाऊं, तब भी मैं नहीं छोड़ूंगा।
ان الفاظ کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہاں سے اٹھ گئے۔ واپس جانے لگے تو حضرت ابو طالب نے پکارا اور سامنے آ کر کہا، بھتیجے جاؤ، جو چاہے کہو اور کرو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر یہ اشعار کہے جن کا ترجمہ ہے، اللہ کی قسم وہ لوگ تم تک اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں۔ تم اپنی بات کھلم کھلا کہو، تم پر کوئی قید نہیں، تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ دوستو، سابقہ دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں تو وہ جان گئے کہ حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان سے دشمنی مول لینے تک کو تیار ہیں۔ تو وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے امارہ کو ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا، اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے بانکا اور خوبصورت جوان ہے، آپ اسے لے لیں، آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا۔ آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں، اس بھتیجے کو جس نے آپ کے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قوم کا شیرازہ منتشر کر رکھا ہے اور ان کی عقلوں کو حماقت سے دو چار بتایا ہے، ہم اسے قتل کریں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے میں ایک آدمی کا حساب ہے۔ حضرت ابو طالب نے اس پر ان سے کہا، اللہ کی قسم کتنا برا سودا ہے جو تم مجھ سے کر رہے ہو، تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں اور پالوں پوسوں، جبکہ میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ تم اسے قتل کر دو۔ اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا متم بن عدی بولا، اللہ کی قسم اے ابو طالب، تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اسے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کے سلسلے میں کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی بات کے جواب میں حضرت ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم تم لوگوں نے میرے ساتھ انصاف کی بات نہیں کی، بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو۔ اگر یہی بات ہے تو ٹھیک ہے، جو چاہو کرو۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ اس گفتگو کی ناکامی کے بعد قریش کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا، تکالیف دینے کا سلسلہ پہلے سے کئی گنا زیادہ اور سخت ہو گیا۔ لیکن دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور آخر دم تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ روایات بتاتی ہیں کہ انہی دنوں قریش کے سرکشوں کے دماغوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتمے کی ایک تجویز اٹھی، لیکن یہ تجویز بھی ان کے خلاف گئی، کیونکہ جس عمر بن خطاب کو قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے لیے بھیجا تھا، وہی عمر بن خطاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی غرض سے نکلے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی خدمت کے لیے چن لیا تھا اور گئے تو قتل کی نیت سے تھے، لیکن اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ یہی نہیں بلکہ انہی دنوں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لائے اور ان حضرات کے ذریعے سے اسلام کو خوب طاقت ملی۔ البتہ حبشہ کے واقعے اور حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد جب مسلمانوں کے لیے حالات کچھ اچھے ہونے لگے تو قریش مکہ دوبارہ ایک جگہ جمع ہوئے۔ مشورے کے بعد بنو ہاشم اور بنو مطلب سے قطع تعلق کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک قرارداد لکھی گئی، اس پر حلف لیا گیا، اس میں قرار پایا کہ کوئی شخص بنو مطلب اور بنو ہاشم سے شادی بیاہ کے تعلقات نہ رکھے، کسی قسم کا لین دین نہ کرے، نہ کھانے پینے کی چیزیں ان کے ہاتھ فروخت کرے، نہ ان سے بولے چالے، جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کے لیے ان کے حوالے نہیں کر دیے جاتے۔ اس قرارداد کو اہمیت دینے کے لیے اس کو کعبے کے اندر لٹکا دیا گیا۔ دوسرے قبائل خاص طور پر بنو قینقاع بھی اس معاہدے میں شریک ہوا۔ اس طرح یہ اور بھی مضبوط ہو گیا۔ کہتے ہیں اس معاہدے کی کتابت بغیس بن عامر بن ہاشم نے کی تھی۔ روایات بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بد دعا کی تو اس کا ہاتھ یا ہاتھ کی کچھ انگلیاں شل ہو گئی۔ البتہ قریش مکہ کے اس معاشرتی بائیکاٹ سے مجبور ہو کر حضرت ابو طالب نے اپنے خاندان کے ساتھ شیب ابی طالب میں پناہ لی۔ یاد رہے کہ شیب ابی طالب مکہ مکرمہ میں ایک محلے کا نام تھا، بنی ہاشم اس میں رہا کرتے تھے۔
شیب عربی زبان میں گھاٹی کو کہتے ہیں۔ یہ محلہ کوہ ابو قبیس کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں واقع تھا، اور ابو طالب بنی ہاشم کے سردار تھے، اس لیے شیب ابی طالب کہا جاتا تھا۔ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے ہر شخص نے ساتھ دیا۔ مسلمانوں نے ان کی وجہ سے اور کفار کے خاندانی اور نسبتی تعلق کی بنا پر محصور ہونا قبول کیا۔ کہتے ہیں بنو ہاشم میں سے صرف ابو لہب نے قریش مکہ کا ساتھ دیا اور وہ شہر ہی میں مقیم رہا۔ دوستو، بنو ہاشم اور بنو مطلب کے 3 سال اس گھاٹی میں گزرے۔ یہ 3 سال اس قدر سخت، تنگ دستی، غربت اور تکالیف کے ساتھ تھے کہ بھوک کی شدت سے بچوں کے بلبلانے کی آوازیں راستہ چلتے لوگوں کو سنائی دیتی تھیں، مگر سنگدل کفار ان چیخوں کو سن کر خوش ہوتے تھے۔ مسلمانوں نے ان 3 سالوں میں درختوں کے پتے اور چمڑے کھا کر پیٹ کی آگ بجھائی۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے، میں بھوکا تھا، اتفاق سے رات کے وقت میرا پاؤں کسی چیز پر پڑا، میں نے اس چیز کو اٹھایا اور نگل گیا، مجھے اب تک معلوم نہیں وہ کیا چیز تھی۔ اسی طرح اونٹ کی کھال کا سوکھا ہوا چمڑا انہیں کہیں راستے میں پڑا مل گیا، انہوں نے پانی سے دھو کر اسے جلایا اور صفوف بنا کر پانی کے ساتھ کھایا۔ 3 راتیں بسر کیں۔ دوستو، یہ معاشرتی بائیکاٹ اتنا شدید تھا کہ قریش نے کھانے پینے کی اشیاء کا لے جانا بھی بند کر دیا تھا۔ جب کوئی تجارتی قافلہ مکہ آتا تو ابو لہب اٹھتا اور اعلان کرتا، کوئی تاجر عام نرخوں پر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فروخت نہ کرے، بلکہ اتنی قیمت بڑھائے کہ وہ چیز ان لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہو جائے۔ قریش میں سے بعض لوگوں کے دل ان حضرات کی یہ حالت دیکھ کر روتے تھے، کیونکہ وہ ان کے عزیز تھے۔ چنانچہ ایسے لوگ خفیہ طور پر کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیتے تھے۔ ایک دن سیدنا حکیم بن حزام اپنی پھوپھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کچھ چیزیں لے کر جا رہے تھے کہ ابو جہل نے راستہ روک لیا اور کہا، اگر تم نے شیب ابی طالب میں غلہ پہنچانے کی کوشش کی تو میں سب لوگوں میں تمہیں رسوا کر دوں گا۔ اتفاق سے اس وقت ابو البختری سامنے آ گیا۔ واقعے کی تفصیل سن کر ابو جہل سے کہنے لگا، اگر ایک شخص اپنی پھوپھی کے لیے کچھ غلہ بھیجتا ہے تو تم کیوں رکاوٹ بنتے ہو؟ چنانچہ ابو البختری کی مداخلت کی وجہ سے اسے اپنی پھوپھی کے پاس غلہ بھجوانے دیا۔ الغرض ایسی ہی تکالیف کی وجہ سے مکہ کے نیک دل لوگوں کو یہ صفاقانہ معاہدہ ختم کرنے کا خیال آیا، اور آخر حشام بن عمر کی کوشش سے ظہیر بن ابی امیہ، سیدہ خدیجہ کے رشتہ دار مطعم بن عدی، زما بن اسد اور ابو البختری بن ہاشم اور مختلف قبائل کے بعض افراد نے رات کو خفیہ مجلس میں اس معاہدے کی منسوخی کا طریقہ کار مرتب کیا۔ پھر صبح کعبہ کے پاس اپنے اپنے حلقے میں جمع ہوئے۔ طواف کے بعد پہلے ظہیر نے اعلان کیا، جب تک انسانیت کے خلاف اس معاہدے کو ختم نہیں کیا جائے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس پر ابو جہل نے مخالفت کی، لیکن 4 اور نیک دل انسانوں نے اپنے اپنے قبیلے کی طرف سے یکے بعد دیگرے اس بائیکاٹ کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ ابو جہل مجلس کا یہ رنگ دیکھ کر دنگ رہ گیا اور کہنے لگا، یہ معاملہ تو پہلے سے ہی طے شدہ لگتا ہے۔ دوستو، تکالیف پہنچانے کی پالیسی کے بعد جب قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نفسیاتی حربوں سے شکست نہ دے سکے تو انہوں نے اب ان پر معاشرتی دباؤ ڈالنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے لیے ان کے سرپرست اور نگران ابو طالب پر دباؤ ڈالنا ضروری تھا۔ چنانچہ سرداران قریش نے بار بار ان کے پاس جا کر شکایت کی۔ ایک بار تو قریباً 25 سردار ابو طالب کے پاس پہنچے، ان میں ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف، عتبہ، اسود بن عبد المطلب اور شیبہ شامل تھے۔ انہوں نے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنی شکایات بیان کی، پھر کہا، ہم آپ کے سامنے ایک انصاف کی بات پیش کرتے ہیں، آپ کا بھتیجا ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے، ہم اسے اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ جس معبود کی عبادت کرنا چاہے کرے، ہمیں اسے کوئی غرض نہیں، مگر وہ ہمارے معبودوں کی برائی نہ بیان کرے اور یہ کوشش نہ کرتا پھرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، آپ ہمیں اس شرط پر اس سے صلح کروا دیں۔ ان کے خیال میں مصالحت کا اس سے اچھا طریقہ کیا ہو سکتا تھا؟ حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور ساری بات بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ جان لیں تو پورا عرب ان کے تابع اور عجم ان کا جزیہ گزار ہو جائے گا۔
اس پر ان لوگوں نے کہا تم ایک کلمہ کہتے ہو، ہم ایسے 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، مگر یہ تو بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ اس پر وہ لوگ غصے اور تکبر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت وہ جو باتیں کہتے ہوئے وہاں سے نکلے ان کا ذکر قرآن کی سورت صاد کی آیت 1 تا 7 میں یوں آیا ہے، اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا تو انہوں نے ہر چند چیخ پکار کی، لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا، اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا اور کہنے لگے یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا؟ واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں کوئی غرض ہے، ہم نے تو یہ بات پچھلے دن میں بھی نہیں سنی، کچھ نہیں، یہ تو صرف من گھڑت ہے۔ دوستو یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو اس مصیبت سے نجات تو مل گئی، لیکن قریش کے 3 سالہ بائیکاٹ نے بہت سے حضرات کی صحت خراب کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر میں تشریف لائے ہی تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب بیمار پڑ گئے اور چند روز بعد ہی وفات پا گئے۔ آپ کی وفات کا تذکرہ ہم آگے چل کر تفصیل سے بیان کریں گے، اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے اسلام لانے کے بارے میں بھی بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ دوستو یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اپنی وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں دے کر کہا تھا کہ اس کا خیال رکھنا، یہ میرا لاڈلا پوتا ہے، یتیم ہے، اس کو اپنے بچوں سے بڑھ کر سمجھنا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے اپنے والد کی وصیت کا پوری طرح سے پاس و لحاظ رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے تھے تو اپنے قریب سلاتے، اپنے ساتھ کھانا کھلاتے، تجارتی اسفار میں اپنے ساتھ لے جاتے۔ حالانکہ کثیر العیال شخص تھے، اس پر غربت بھی تھی، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے ہو گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح کیا اور خود ہی نکاح بھی پڑھایا۔ نبوت کے بعد جب قریش کے اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے، تب حضرت ابو طالب نے آپ کا ہر طریقے پر ساتھ دیا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بن کر رہے تو غلط نہ ہوگا۔ اور بیان کیے گئے واقعات میں آپ ملاحظہ کر ہی چکے ہیں کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے آپ کا دفاع کیا۔ قریش کے بڑے بڑے لوگ کئی مرتبہ وفد بنا کر حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ وہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، مگر انہوں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سختی نہیں کی، بلکہ ہمیشہ پیار محبت سے سمجھایا۔ قریش نے جب یہ مطالبہ کیا کہ محمد کو ہمارے سپرد کر دیں تو آپ نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے سماجی مقاطع کی دھمکی دی اور اس پر عمل بھی کیا، لیکن حضرت ابو طالب نے اس کا دباؤ بھی قبول نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے خیال سے اپنے سب بھائیوں اور بھتیجوں اور ان کے بیوی بچوں کو لے کر ایک گھاٹی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے 3 سال گزارے۔ حالانکہ اس وقت آپ کی عمر 80 سال کو پہنچ چکی تھی، بیمار رہتے تھے، مگر آپ نے نہ تو اپنی بیماری کی پرواہ کی اور نہ بڑھتی ہوئی عمر کا خیال کیا، اور آپ کی تقلید میں ابو لہب کے علاوہ تمام بنو ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پشت پناہ رہے، چاہے وہ کافر ہوں یا مسلمان، سب دل و جان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سے پوچھے بغیر کم سنی میں اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو طالب نے کوئی باز پرس نہیں کی، بلکہ اپنے ایک اور بیٹے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت کی کہ وہ اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست و بازو بنے۔ حضرت ابو طالب نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر اپنے مختلف بیٹوں کو سلاتے تاکہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر کے 42 سال اپنے مشفق اور نہایت محبت کرنے والے چچا کی آغوش شفقت میں گزارے۔ دوستو، روایات میں ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک شخص عبداللہ ابن زبری جو ابو جہل کا بھیجا ہوا تھا وہاں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر جانور کا خون اور اس کی غلاظت مل دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں اپنے چچا کے پاس گئے۔ انہوں نے پوچھا، بھتیجے تمہارے ساتھ ایسا کس نے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن زبری نے۔ چچا حضرت ابو طالب اسی وقت اپنے گھر سے تلوار لے کر نکلے اور خانہ کعبہ کے صحن میں پہنچ کر لوگوں کو للکارا، اور اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھے جب تک عبداللہ ابن زبری اور کچھ دوسرے قریشیوں کے چہرے اور داڑیاں خون اور گوبر سے آلودہ نہ کر دی۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت، شفقت، دفاع سب کچھ تھا، مگر اسلام قبول نہ کر سکے۔ بعض لوگوں نے تو یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اس لیے اسلام قبول نہیں کیا تاکہ اپنے آبائی دین پر قائم رہ کر قریش کے درمیان اپنی شخصیت کا وزن برقرار رکھ سکیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بن سکیں۔ ویسے یہ حقیقت تھی کہ تمام قریش خواہ وہ کسی بھی قبیلے کے رہے ہوں حضرت ابو طالب کی از حد عزت کرتے تھے، اور ان کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی ایذائیں پہنچانے سے ڈرتے تھے۔ جب حضرت ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے تب قریش کو یہ موقع ملا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنے دل کی بھڑاس نکال سکیں۔ پھر انہوں نے آپ کو ستانے میں کوئی کمی نہ چھوڑی، یہاں تک کہ آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جانا پڑا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت ابو طالب کی مرض وفات کی اور وفات کی۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ جیسے ہی حضرت ابو طالب کی عمر 80 سال سے تجاوز کر گئی تو بیمار بھی رہنے لگے تھے۔ ایک مرتبہ شدید بیمار ہوئے۔ لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید اب صحت مند نہ ہو پائیں گے۔ قریش کے لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ بڑے میاں کا آخری وقت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال اب بھی وہی ہے، بلکہ اب تو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ بھی اسلام لا چکے ہیں۔ قریش کے دوسرے قبیلوں میں بھی ان کی دعوت کا کام پھیلتا جا رہا ہے۔ ہمیں حضرت ابو طالب کے پاس چلنا چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کن بات کر دیں تاکہ ان کے بعد یہ معاملہ ہمارے لیے درد سر نہ بنے۔ ہم سے جو عہد لینا چاہیں وہ ہم سے لے لیں، اور جو وہ وعدہ محمد سے لینا ضروری ہے وہ محمد سے لے لیں۔ ہمیں اس کا اندیشہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی فیصلہ کن بات نہیں کی تو محمد کا معاملہ ہم پر غالب آ جائے گا۔ اس مشورے کے بعد قریش کے کچھ سرکردہ لوگ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، ابو سفیان بن حرب وغیرہ حضرت ابو طالب کے خدمت میں پہنچے اور ان سے یہ کہا، ہماری قوم میں آپ کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہے اس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ اب آپ موت کے قریب ہیں اور اس مرحلے سے سبھی کو گزرنا ہے۔ آپ اپنے بھتیجے محمد کے احوال سے بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ ہمارے اور ان کے درمیان جو جھگڑا ہے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ انہیں ہمارے سامنے بلا لیں اور ہمارے درمیان مصالحت کرا دیں تاکہ آپ کے بعد نہ وہ ہمیں کچھ کہیں اور نہ ہم انہیں کچھ کہیں، وہ خود بھی اپنے دین پر عمل کریں اور ہمیں بھی اپنے دین پر چلنے دیں۔ کہتے ہیں ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی وقت بلا بھیجا۔ آپ تشریف لائے۔ حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، بھتیجے یہ تمہاری قوم کے سرکردہ اور معزز لوگ ہیں، یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی بات طے ہو جائے۔ وہ تم سے کچھ لینا اور تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ وہ تم سے کوئی عہد لینا چاہتے ہیں اور وہ خود بھی اس کے عوض میں تم سے کوئی وعدہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، میں تو ان سے صرف ایک ہی بات چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ سب لوگ ایک کلمہ کہہ دیں۔ اس ایک کلمے کی بدولت یہ لوگ تمام عرب کے مالک بن جائیں گے اور پورا عجم بھی ان کی زیر نگیں آ جائے گا۔ ابو جہل بولا، صرف ایک کلمہ؟ میں اپنے باپ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے 10 کلمے کہنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تم بتلاؤ وہ کیا کلمہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ تمہیں صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور اس کے سوا تمام معبودوں سے برات کا اعلان کرنا ہے۔ یہ سن کر ان لوگوں نے مذاق اڑانے والے انداز میں تالیاں بجائیں اور کہا، اے محمد، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی پرستش کرنے لگیں؟ یہ تو عجیب بات ہوگی۔ پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس شخص سے تو جو کچھ تم حاصل کرنا چاہتے ہو وہ ملنے والا نہیں ہے، چلو اپنے آباء و اجداد کے دین ہی کو اختیار کیے رہو، اللہ ہی ہمارے اور اس کے درمیان کوئی فیصلہ کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن مجید کی سورہ صاد کا نزول خاص اسی واقعے کی یادگار کے طور پر ہوا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس سورہ کے نزول کا سبب ایک خاص واقعہ ہے جو معتبر روایتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اپنے رشتے اور تعلق کا حق نبھانے کے لیے آپ کی ہر ممکن مدد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قریش کے دوسرے سردار ابو طالب کے پاس وفد کی شکل میں آئے اور کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں ان کے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بتوں کو اس کے سوا کچھ نہیں کہتے تھے کہ ان میں کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے اور ان کو خدا ماننا گمراہی ہے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجلس میں بلا کر آپ کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے فرمایا کہ چچا جان، کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ حضرت ابو طالب نے پوچھا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان سے ایک ایسا کلمہ کہنا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے آگے سرنگوں ہو جائے گا اور یہ پورے عجم کے مالک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ توحید پڑھا۔ یہ سن کر تمام لوگ کپڑے جھاڑ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک کو اختیار کر لیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس موقع پر سورہ صاد کی آیات نازل ہوئیں۔ سورہ صاد کی وہ آیات جن میں اس قصے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ان کا ترجمہ ہے، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی کہ جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اسی لیے اپنایا ہے کہ وہ بڑائی کے گھمنڈ اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہیں، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا تو انہوں نے اس وقت آوازیں دی جب چھٹکارے کا وقت رہا ہی نہیں تھا، اور ان کے لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا، اور ان کافروں نے یہ کہہ دیا کہ وہ جھوٹا جادوگر ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود میں تبدیل کر دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے سردار لوگ یہ کہہ کر چلتے بنے کہ چلو اور اپنے خداؤں کی عبادت پر ڈٹے رہو، یہ بات تو ایسی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی ارادے ہیں، ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں کبھی نہیں سنی، اور کچھ نہیں، یہ من گھڑت بات ہے۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ اس واقعے کا جو حضرت ابو طالب کے مرض الوفات کے وقت پیش آیا۔ جہاں تک بات ہے حضرت ابو طالب کی وفات کی، تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب حضرت ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اتفاق سے اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی حضرت ابو طالب کی عیادت کے لیے موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں۔ اسی وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے دخل اندازی کی اور بولے، ابو طالب، کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ یہ سن کر ابو طالب ذرا دیر کو رکے اور بولے، میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں کلمہ شہادت کہہ دیتا، لیکن قریش کہیں گے کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک اللہ مجھے ایسا کرنے سے منع نہ کر دے۔ اس پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے، نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں،
جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ دوستو، معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی موت اسلام پر نہیں ہوئی، لیکن بعض فاسد العقیدہ لوگ آپ کو مسلمان بتاتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کے اسلام لانے کے بارے میں ہم آپ کو مزید تفصیل بھی بتائیں گے تاکہ آپ حقائق سے آگاہ ہو سکیں۔ البتہ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ابو طالب کی وفات کے کچھ عرصے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی انتقال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شفیق چچا کی وفات سے ابھی سنبھلے بھی نہ تھے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی جانثار اور غمگسار رفیق حیات دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 65 برس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت لوگوں نے کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے ساتھ شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ تھی۔ ان کی میت خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قبر میں اتاری۔ اس سال کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن رکھا۔ یہ نام تاریخ اسلام کا جزو بن گیا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد کفار مکہ اور بھی زیادہ دلیر ہو گئے۔ پہلے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کا گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد ابو لہب بنو ہاشم کا سردار بنا۔ شروع میں ہی اس نے اعلان کر دیا کہ آپ اپنے اقوال اور اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ یہ اعلان گویا آپ کو برادری سے خارج کر دینے کے برابر تھا کہ جو چاہے معاذ اللہ آپ کو قتل کر دے، قبیلہ آپ کی حمایت نہیں کرے گا۔ دوستو، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کی زندگی کے حالات و واقعات کی تفصیل ملاحظہ کی۔ آئیے اب اس سوال کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آیا حضرت ابو طالب نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں، کیونکہ یہ ایک اہم سوال ہے اور اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو طالب کا انتقال حالت اسلام میں ہوا تھا یا نہیں۔ اس کا جواب اہل علم یوں بیان کرتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا اور ہر سطح پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد بھی کی، یہاں تک کہ قریش کے قبائل نے جب متفقہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بائیکاٹ کیا تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا مکمل تعاون کیا اور مسلمانوں کے ساتھ تمام پابندیاں برداشت کیں اور تکلیفیں اٹھائیں۔ اسی وجہ سے اس گھاٹی کا نام شیب ابی طالب پڑا۔ تاہم اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور اس موقف پر قرآن و حدیث کے دلائل شاہد ہیں۔ یہ دلائل کیا ہیں؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، البتہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یہ آیت کریمہ بالاتفاق ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جیسا کہ حافظ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت کریمہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ زجاج وغیرہ نے مفسرین کا اجماع اسی طرح نقل کیا ہے۔ یہ آیت عام بھی ہے، ہدایت دینا اور گمراہ کرنا اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے کہا، لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں قیامت کے روز اس کلمے کی وجہ سے آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، اگر مجھے قریش یہ تانا نہ دیتے کہ موت کی گھبراہٹ نے اسے اس بات پر آمادہ کر دیا ہے تو میں یہ کلمہ پڑھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کی آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، یقیناً جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، البتہ جسے اللہ چاہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 135۔ اس کا حوالہ نمبر 3 ہے،
حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے کیا کام آئے کہ وہ آپ کی حمایت کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غصہ ہوتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی وجہ سے وہ صرف ٹخنوں تک جہنم میں ہیں، اگر میں ان کی سفارش نہ کرتا تو وہ دوزخ کی تہہ میں بالکل نیچے ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3883۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، یہ صورتحال تو اس شخص کی ہوتی ہے جو کفر پر فوت ہوا ہو۔ اگر حضرت ابو طالب توحید پر فوت ہوتے تو آگ سے مکمل طور پر نجات پا جاتے، اور بہت سی احادیث و روایات حضرت ابو طالب کے کفر سے لبریز ہیں۔ اس کا حوالہ نمبر 4 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ آپ کے چچا ابو طالب گمراہ کا انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور اس کو دفن کرو، اس کے بعد کچھ بھی کرنے سے قبل میرے پاس آ جاؤ۔ میں واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے غسل کرنے کا حکم دیا، پس میں نے غسل کیا اور میرے لیے دعا فرمائی۔ سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے یہ۔ دوستو، ان تمام احادیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت ابو طالب کا انتقال حالت کفر میں ہوا، اور جو لوگ ان دلائل کے باوجود بھی حضرت ابو طالب کو مسلمان سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رافضی اور ان جیسے دیگر لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب ایمان لے آئے تھے۔ اس سلسلے میں وہ کتب سیرت میں مذکور ایک ضعیف حدیث سے دلیل لیتے ہیں۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ ابو طالب نے موت کے وقت ایمان کے بارے میں مخفی کلام کیا تھا، لیکن اگر سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو طالب کے ایمان کا ذکر کیا ہوتا تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات نہ کہتے کہ آپ کا گمراہ چچا اپنی زندگی میں آپ کو نفع پہنچایا کرتا تھا، کیا آپ نے بھی اسے کوئی فائدہ پہنچایا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے انہیں آگ میں غوطے لیتے دیکھا تو ان کی سفارش کی، حتیٰ کہ وہ جہنم کے بالائی طبقے میں آ گئے۔ اب ان کے پاؤں میں آگ کے 2 جوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہے، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوتے۔ یعنی یہ بات صحیح بخاری وغیرہ میں مذکورہ قصے کے خلاف ہے۔ حضرت ابو طالب نے آخری کلام یہ کیا تھا کہ وہ عبد المطلب کے دین پر قائم ہیں۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت ابو طالب کی موت کے وقت موجود نہ تھے۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو حضرت ابو طالب کے ایمان کی شہرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ البتہ دوستو، سلف سے خلف تک متواتر اور مشہور و معلوم بات یہی ہے کہ حضرت ابو طالب کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان لانے والے رشتہ داروں میں مثلا سیدنا حمزہ، سیدنا عباس، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہم میں ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ اس بات کے جھوٹے ہونے پر واضح ترین دلیل ہے۔ دوستو، ایک اور اہم بات بھی ملاحظہ فرما لیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا ایمان لانا ثابت نہیں، لہٰذا ان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ یا رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ مخصوص ہے مومنین کے لیے، کہنا جائز نہیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے ایمان کے بارے میں بھی علماء کرام کا اختلاف ہے۔ اسی لیے علماء اور فقہاء کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے امور میں توقف کرنا چاہیے، کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں جو عقائد میں داخل نہیں ہیں، نہ دین و ایمان کا جز ہیں۔ ان کی بجائے ضروریات دین کو جاننے، سمجھنے، عمل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسے امور میں لب کشائی نہیں کرنی چاہیے کہ اگر فی الحقیقت مومن ہوئے تو کافر کہنا خطا ہوگا، اور اگر کافر ہوئے تو مومن کہنا غلط ہوگا، واللہ عالم۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح کی باتوں میں زیادہ بحث نہ کریں۔ جو باتیں صحیح روایات میں بیان ہوئی ہیں اسی پر ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے۔ جانے سے پہلے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا
حضرت ابو طالب کی بیوی ہیں، ان کی زندگی کے چند احوال بتاتے ہیں۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد خانوادہ ہاشم کی چشم و چراغ تھیں۔ اپنے حسن و جمال اور معصومانہ حرکات کی وجہ سے پورا گھرانہ ان کا گرویدہ تھا۔ خانہ کعبہ کے متولی بنو ہاشم کے باروب و بردبار سردار حضرت عبد المطلب اپنی اس بھتیجی سے بے حد پیار کرتے تھے، اور یہ پیار ہی ان کے ابو طالب سے نکاح کی بنیاد بنا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورتی کے ساتھ پاکیزہ سیرت سے نوازا تھا۔ شوہر اور سسرال والوں کے دلوں پر راج کرنا انہیں خوب آتا تھا۔ جناب حضرت ابو طالب نے ساری زندگی کسی دوسری عورت کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، اور مرتے دم تک فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہی ان کی شریک حیات رہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شیب ابی طالب سے واپسی کے کچھ ماہ بعد ہی جناب ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اب قریش کی روک ٹوک کرنے والا کوئی نہ تھا، لیکن آزمائش و ابتلا کے اس کٹھن دور میں چچی کی آغوش محبت مزید کشادہ ہو گئی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھوں پر پیار و محبت کا مرہم رکھتی اور سرپرستی فرماتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کرتے ہوئے فرماتے تھے، ابو طالب کے بعد ان سے زیادہ مجھ پر کوئی مہربان نہ تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ 14 نبوی 622 عیسوی میں عام مسلمانوں نے جب مدینہ منورہ ہجرت کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان کے ساتھ تھیں۔ بچوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، صرف سب سے چھوٹے بیٹے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہی باقی بچے تھے۔ ضعیف والدہ کی خواہش تھی کہ مرنے سے پہلے چہیتے بیٹے کا بھی گھر بس جائے۔ دل کے کسی گوشے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے بیٹے کی دلہن بنانے کی تمنا بسی ہوئی تھی۔ دوستو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالوں سے واقف ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور یوں فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی بہو بن گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کے بعد والدہ سے فرمایا، اماں جان، اب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر آ جائیں گی، میں پانی بھروں گا اور باہر کا کام کروں گا، وہ چکی پیسنے اور آٹا گوندنے میں آپ کی مدد کریں گی۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں کنویں سے پانی بھر کر لانا ایک مشقت کا کام تھا۔ مدینے میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جس کا نام بئر روما تھا، جس کا مالک ایک یہودی تھا۔ اسے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب وہ کنواں بئر عثمان کے نام سے مشہور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنی ضعیف چچی کے گھر تشریف لے جاتے، وہاں آرام فرماتے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ دوستو جہاں تک حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال مبارک کی بات ہے تو 5 ہجری 627 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلیل القدر چچی نے وفات پائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور چند دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو جنت البقیع میں قبر کھودنے پر مامور فرما دیا، جبکہ لحد اپنے ہاتھوں سے تیار کی اور قبر میں لیٹ کر معائنہ فرمایا۔ ان کے کفن کے لیے اپنی قمیض دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، ابو طالب کے بعد ان سے زیادہ میرے ساتھ حسن سلوک کسی نے نہیں کیا، اس بنا پر میں نے انہیں اپنی قمیض پہنائی کہ جنت میں ان کو صلہ ملے، اور قبر میں لیٹ کیا کہ قبر کی سختی میں کمی ہو۔ دوستو بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں لیٹے لیٹے دعا کی، اے اللہ میری ماں کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، اور ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا۔ اہل سیر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تدفین کے بعد ان کے گھر تشریف لے گئے۔ آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں موجود اہل خانہ سے فرمایا، میری ماں کے انتقال کے بعد انہوں نے حقیقی ماں کی طرح میری پرورش کی، بچپن سے جوانی تک میرے ساتھ شفقت، محبت اور پیار کا ایسا تعلق رکھا جس نے مجھے اپنی حقیقی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔
مجھے یاد ہے بارہا ایسے مواقع آئے کہ جب یہ خود بھوکی رہتی لیکن مجھے کبھی بھوکا نہ رہنے دیا، خود موٹا جھوٹا پہن لیتی لیکن مجھے ہمیشہ اچھی اور صاف پوشاک پہناتی۔ میری ماں کے میرے اوپر بے شمار احسانات ہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ہماری یہ تحقیقاتی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، فی امان اللہ۔